نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 305 سورۃ الانشقاق سے سورۃ البروج تک۔ سورۃ الانشقاق ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ البروج پڑھیں گے۔ سورۃ البروج مکی سورت ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورۃ الطارق اور سورۃ البروج پڑھتے تھے۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے۔ بروج برج کی جمع ہے، محل کو کہتے ہیں۔ اصل معنی ظہور ہونا۔ بعض علماء نے یہاں بروج سے ستارے اور سیارے مراد لیے ہیں جو رات کے وقت آسمان کو زینت بخشتے ہیں۔ ضحاک، مجاہد، حسن، قتادہ اور سدی فرماتے ہیں کہ بروج سے مراد ستارے ہیں۔ امام ابن جریر نے اس سے مراد سورج اور چاند کی منزلیں لی ہیں۔ والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی ایسے آسمان کی قسم جس میں ستارے اور سیاروں کی، سورج اور چاند کی منزلیں ہیں، جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے۔ ستارے والے آسمان کی قسم۔ والیوم الموعود اور وعدہ کیے گئے دن کی یعنی قسم، مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کے دن کی قسم کھائی۔ وشاہد اور حاضر ہونے والے کی یعنی قسم، ومشہود اور جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ شاہد اور مشہود کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن لیا گیا ہے۔ ایک اور تفسیر میں شاہد سے مراد یوم النحر اور مشہود سے مراد یوم عرفہ کو لیا گیا ہے۔ ایک اور بھی معنی اس کا کیا جاتا ہے کہ شاہد سے مراد قیامت کے دن اکٹھا ہونے والی خلقت اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس کے علاوہ شاہد سے مراد انبیاء اور صالحین بھی لیے گئے ہیں، اور مشہود سے مراد ان کی قومیں جن پر وہ گواہی دے کر ان پر حجت قائم کریں گے۔ وشاہد و مشہود اور حاضر ہونے والے کی اور جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن بہت سے گواہ ہوں گے، سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ گواہ ہوں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی گواہ ہوگی، زمین گواہ ہوگی، انسان کا اپنا جسم گواہ ہوگا، اسی طرح سے فرشتے گواہ ہوں گے، نماز، روزہ یہ بھی گواہی دیں گے، قرآن یہ بھی گواہ ہوگا، اسی طرح سے انبیاء، صالحین۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہاں پر جمعے کا دن بھی مراد لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یوم النحر بھی مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن اکٹھا ہونے والی خلقت بھی مراد لی گئی ہے۔ تو قیامت کے دن بہت سے گواہ ہوں گے، وہ مشہود اور جس میں حاضر ہوتے ہیں، جس کے پاس حاضر ہوا جائے، جس پر گواہی دی جائے۔ تو اس سے بھی کئی مرادیں ہیں۔ مشہود سے مراد عرفہ کا دن بھی لیا گیا ہے، پھر قیامت کا دن بھی لیا گیا ہے، اور وہ قومیں بھی لی گئی ہیں جن پر ان کے انبیاء گواہی دے کر ان پر حجت قائم کریں گے۔
ان آیات کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الموعود سے مراد قیامت ہے اور شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن سے افضل اور کوئی دن نہیں جس میں سورج طلوع اور غروب ہوا ہو۔ اس دن میں ایک گھڑی بھی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان بندہ اپنے اللہ سے بھلائی کی جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے ضرور قبول فرما لیتا ہے، اور اگر وہ شر سے پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور بچا لیتا ہے۔ اور وہ مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل مارے گئے اصحاب الاخدود خندقوں کو یعنی کھودنے والے۔ قتل بمانا لعینہ ہے، یعنی اصحاب الاخدود پر لعنت کی گئی ہے۔ قتیلہ کا لفظ بددعیہ بھی ہوتا ہے اور خبریہ بھی ہوتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود مارے گئے خندقوں والے۔ اخدود کا لفظ صاحب لغت کے نزدیک واحد ہے، جبکہ بعض صاحب لغت اسے خد کی جمع بتاتے ہیں، معنی ایک لمبا اور گہرا گڑھا جو خود کھودا گیا ہو، بمعنی خندق، اور جمع کی صورت میں اس کا معنی خندقیں ہوگا۔ خد گال کو بھی کہتے ہیں اور گال میں بھی گڑھا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جوابی قسم کے طور پر کہا قتل اصحاب الاخدود مارے گئے، لعنت کی گئی، ہلاک ہوئے خندقوں کو یعنی کھودنے والے۔ یہ کافروں کی قوم کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اپنے ہاں کے مومنوں کو ستایا اور کوشش کی کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، مگر جب انہوں نے دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تو ان کافروں نے ان کے لیے زمین میں خندقیں کھودیں، ان میں آگ جلا دی اور آگ کو مزید بھڑکانے کے لیے بہت سا ایندھن بھی جمع کیا۔ کافروں نے ایک بار پھر ان سے مطالبہ کیا کہ وہ دین کو چھوڑ دیں، مگر مومن جب کسی قیمت پر دین کو ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو انہوں نے مومنین کو ان خندقوں میں پھینک دیا۔ اور اسی بات کا ذکر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں قتل اصحاب الاخدود الناری آگ ذات الوقود ایندھن والی، یعنی مومنین کو جس میں ڈالا گیا وہ بڑی ایندھن والی آگ تھی۔ اذ ہم جب وہ یعنی کافر علیہا اس پر یعنی خندقوں کے کناروں پر قعود بیٹھے ہوئے تھے۔ قعود کا لفظ قوف عین دال سے ہے، معنی بیٹھ رہنا اور کوئی کام نہ کرنا، یعنی یہ کافر خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم اور وہ علا اوپر ما یفعلون اس کے جو وہ کر رہے تھے بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ شہود حاضر تھے، یعنی ان مومنوں پر جو وہ مظالم ڈھا رہے تھے ان کا خود مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ یہ بدترین جبر اور دل کی سختی تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اس کے ساتھ دشمنی رکھی اور جو ان آیات پر ایمان لایا اس پر بھی ظلم کیا۔ وما نقموا اور نہ وہ ناراض ہوئے منہم ان سے یعنی مومنین سے۔ نقموا کا لفظ نون قاف میم سے ہے، معنی سزا دینا، قابل عیب سمجھنا، ناراض ہونا، غصہ کرنا، ناپسند کرنا۔ وما نقموا منہم اور نہ وہ ناراض ہوئے ان سے الا مگر ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائے باللہ اللہ پر العزیز الحمید جو زبردست ہے تعریف والا ہے۔ اور انہوں نے ان سے اس کے علاوہ کسی چیز کا انتقام نہیں لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو بڑا زبردست نہایت قابل تعریف ہے۔ یعنی ان مومنین کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو العزیز الحمید ہے، جو غالب ہے، جو اپنے تمام اقوال اور افعال میں، اپنی شریعت میں اور اپنی تقدیر میں قابل تعریف ہے۔ ان آیات میں ایک واقعہ آتا ہے
سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو مجھے کوئی بچہ سونپ دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا اور وہ اسے جادو کی تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھتا اور اس کا کلام سنتا تو اس کو بھلا لگتا۔ جب لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو اس راہب کے پاس سے ہو کر اور اس کے پاس بیٹھ کر جاتا۔ پھر جب جادوگر کے پاس پہنچتا تو وہ اسے دیر سے آنے کی وجہ سے مارتا تھا۔ اس نے راہب سے اس کی شکایت کی تو اس نے اس سے کہا کہ جب تو جادوگر سے ڈرے تو اسے کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں کی مار سے ڈرے تو کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا رہا اور دوسری طرف اللہ کا کلام اور اس کا دین سیکھتا۔ پھر ایک دن وہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست اور ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے اور اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ اس لڑکے نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ آیا راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے امر سے زیادہ محبوب ہے تو تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگ اس بلا سے نجات پائیں اور وہ گزر سکیں۔ پھر اس نے پتھر پھینکا تو پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جب بچے نے جا کر راہب کو اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا، پیارے بچے، آج تو مجھ سے افضل ہے، یعنی تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے، تو ایمان میں بڑھ گیا ہے، تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں۔ اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر تیری آزمائش ہوئی تو تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب یہ لڑکا اللہ کے حکم سے اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا، یعنی اللہ نے اسے کرامات عطا کی، وہ جو دعا کرتا تھا اللہ اس کو قبول کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی یہ آواز پڑی۔ وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، اگر تو مجھے شفا دے دے تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس لڑکے نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اگر آپ اس پر ایمان لانے کا وعدہ کریں تو میں اس سے دعا کروں گا، وہ آپ کو شفا دے دے گا۔ وہ وزیر اللہ پر ایمان لایا، بچے نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ کے پاس بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے تعجب سے اس سے پوچھا، تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ وزیر نے کہا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس پر وہ اسے طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے لگا، حتیٰ کہ اس نے اس بچے کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے اسے بلوایا اور کہا، اب تو جادو میں اتنا کامل ہو گیا کہ اندھوں کو بینا اور کوڑھی کو تندرست کرنے لگا اور بڑے بڑے کام کرنے لگا۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اب اسے بھی پکڑ کر طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس بچے نے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ اب راہب کو بلا کر اس نے کہا کہ تو اسلام چھوڑ دے، اس دین سے پلٹ جا۔ تو اس راہب نے انکار کر دیا، تو بادشاہ نے آرے سے اس کے سر کے درمیان سے چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اس کے بعد اپنے درباری کو بلایا اور اسے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر کی مانگ پر آرا رکھا اور اسے بھی 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر رکھ دیا۔
پھر اس نوجوان کو لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تو بھی اس دین سے پھر جا، مگر اس نے بھی انکار کیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہی اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائیں اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر اسے اپنے دین چھوڑنے کو کہیں۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو اچھا، ورنہ وہیں سے اسے نیچے گرا دیں۔ وہ لوگ اسے لے گئے اور جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جس طرح چاہے تو مجھے ان سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی گر گئے، تاہم بچہ بچا رہا۔ وہ وہاں سے اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھی کہاں گئے؟ یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے گرایا نہیں؟ اس نے کہا، میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اب اس نے کچھ اور سپاہی بلائے اور ان سے بھی یہی کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جاؤ، اگر اپنے دین سے پھرے تو ٹھیک، ورنہ سمندر کے بیچ میں اسے ڈبو کر چلے آؤ۔ یہ اسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ یا اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا۔ تو وہ کشتی الٹی ہو گئی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ بچہ ہی زندہ رہا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ یعنی کیا انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ اس نے کہا، میرے رب نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر بچے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ کام نہ کرے جو میں تجھے کہوں۔ اگر تو نے وہ کام کر لیا جو میں تجھے کہوں تو تو مجھے قتل کر لے گا، ورنہ تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر مجھے کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے ترکش یعنی تیر دان میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ رب الغلام یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر لے گا۔ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور اس لڑکے کو کھجور کے تنے پر سولی دی، پھر اس کے تیر دان میں سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر کہا، بسم اللہ رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے یعنی یہ تیر مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے، اور تیر مارا تو وہ تیر بچے کی کنپٹی میں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ تیر لگنے کی جگہ رکھا اور شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ اب لوگ پکار اٹھے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ تو کسی نے بادشاہ سے کہا، کیا تو اسی بات سے ڈرتا تھا؟ اللہ کی قسم وہ ڈر تو سچ بن کر سامنے آ چکا ہے اور یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یعنی تم تو 3 آدمیوں کی مخالفت سے گھبرا رہے تھے، اب تو یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے راستوں کے کناروں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا، تو خندقیں کھود دی گئیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی۔ اب اس بادشاہ نے کہا کہ جو اس لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں پھینک دو۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ وہ عورت آگ میں گرنے سے ہچکچائی، یعنی وہ ایمان چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، بچے کی جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ہچکچائی۔ تو اس دودھ پیتے بچے نے کہا، اے ماں تو صبر کر، یقیناً تو سچے دین پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو مضبوطی عطا کی، اس کا ایمان سچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جما دیا۔ یہ حدیث مسلم میں آتی ہے۔ ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہلاک ہوئے خندقوں والے، یعنی خندقوں کو کھودنے والے، وہ آگ بہت ایندھن والی تھی، تا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے العزیز الحمید تک پڑھا، پھر فرمایا، اور وہ لڑکا جو تھا وہ دفن کیا گیا،
راوی کہتا ہے کہ اس لڑکی کی لاش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نکالی گئی اور وہ انگلی اپنی کن پٹی پر رکھے ہوئے تھا جیسے اس نے قتل کے وقت رکھی تھی۔ یہ حصہ ترمذی میں آتا ہے۔ ایمان لانے کی اتنی بڑی سزا ان کو دی گئی، لیکن یہ لوگ اپنی اس آزمائش میں اپنے ایمان پر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا، اور نہ وہ ناراض ہوئے، منہم ان سے، الا مگر ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائے، باللہ العزیز الحمید، اللہ پر جو زبردست ہے، تعریف والا ہے۔ ایمان لانے پر ناراض ہو کر بادشاہ نے یہ سزا دی۔ یمن میں حمیر خاندان کا ایک بادشاہ زونو تھا، وہ بہت زیادہ تعصب رکھنے والا یہودی تھا۔ یہ عیسائیوں کا سخت دشمن تھا، گو کہ عیسائیت میں بھی کافی شرک آ چکا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو صحیح دین پر قائم تھے، انہی میں سے یہ راہب تھا۔ اب اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ پہلی بات کہ ایمان کی وجہ سے آزمائش آتی ہے۔ وہ راہب عالم حق تھا، اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ بچہ اب ایمان میں پورا ہو گیا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا۔ وہ راہب بھی بستی چھوڑ کر جنگل میں اسی آزمائش یعنی اذیتوں کی وجہ سے رہ رہا تھا، لیکن اس نے بارہا اس بچے سے کہا کہ میرا ذکر نہ کرنا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر اس بچے نے اس کا ذکر کسی سے بھی کیا تو وہ مزید اس کو اذیتیں دیں گے، اور ایسا ہی اس واقعے کے اندر ہم نے دیکھا کہ بادشاہ نے اس کو بلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دوسرا، وہ وزیر جو بادشاہ کے دربار میں تھا وہ بھی حق بات کہنے سے نہ ڈرا۔ اس درباری نے اپنے عہدے کی قربانی دی اللہ کی خاطر۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اس وزیر نے ایمان کے سامنے وزارت کی قربانی دی، وہ بادشاہ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ یہاں تو صرف اگر بادشاہ سے تعلقات بھی ہوں تو بھی انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو اس سے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا عہدہ قربان کر دیا، اپنی ساری عزتیں قربان کر دیں، تو ایمان نے کتنا مضبوط کر دیا۔ پھر اس بچے کا معاملہ دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے اپنی جان قربان کر کے اللہ کا پیغام حکیمانہ طریقے سے پہنچایا۔ یعنی اس نے بادشاہ کو کہا کہ تو مجھے اسی صورت میں قتل کر سکتا ہے کہ جب تو سب کو بلا لے ایک میدان میں، یعنی قوم کے سارے لوگوں کو بلا اور مجھے اللہ کے نام کے ساتھ قتل کر۔ اس نے اپنی جان قربان کر کے اللہ کا پیغام حکیمانہ طریقے سے پہنچایا، لوگوں کو حق بتایا، گھبرایا نہیں۔ یہ حکمت بے شک اس کو اللہ نے ہی سجھائی تھی، لیکن یہ بچہ تھا، کیونکہ آپ دیکھیں تو غلام کے لفظ آئے ہیں۔ اس زمانے میں جب کوئی ٹیکنالوجی نہ تھی، یہی وہ طریقہ تھا کہ اللہ کا پیغام پوری قوم تک پہنچ سکتا تھا۔ لڑکے نے اپنی جان دے کر سب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر ہم قوم کو دیکھیں کہ جب وہ ایمان لے آئے، جس میں انہوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ اس بچے کے رب پر ہم ایمان لے آئے، یہ قوم ایمان لا کر اپنے ایمان سے نہ ہٹی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ زندہ انسان کو جلتے ہوئے دیکھنا کتنا خوفناک ہوگا۔ یہ اپنے سامنے اتنا تکلیف دہ منظر دیکھ رہے تھے، لیکن یہ گھبرائے نہیں۔ کوئی ایک آدمی بھی ایمان سے نہ پھرا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میری زندگی چلی جائے لیکن میری آخرت بچ جائے۔ اپنے سامنے کسی انسان کو زندہ جلتے دیکھنا کیا چیخو پکار ہوگی، کیا خوفناک منظر ہوگا، لیکن قوم کا ایک بندہ بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹا۔ پھر اس عورت کے بارے میں سوچئے، وہ عورت ایمان چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں کچھ ایسا کہہ دوں کہ اپنے ایمان کو چھپا لوں، کیونکہ ایمان کو چھپایا تو جا سکتا ہے، تاکہ اپنے بچے کی جان بچا لوں، اور اپنی جان اپنے بچے کے لیے بچا لوں تاکہ میں اس کو پال سکوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ماں کی گود میں زبان دی، اللہ نے اس عورت کے ایمان کی حفاظت کی۔ تو اسلام ہمیں عظیم قربانیوں کے بعد ملا ہے، ایک پوری چین ہے کہ جس میں قربانی کرنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جس کو رومیوں نے پکڑ لیا تھا، اور تیل کو گرم کر کے ان کو کہا گیا تھا کہ اگر اللہ پر ایمان چھوڑ کر عیسائیت نہ اپنائی تو گرم تیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پھر ایک صحابی کو ڈالا گیا، جیسے ہی تیل میں اس صحابی کو ڈالا گیا تو ہڈیاں اور گوشت الگ ہو گئے۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں، لیکن پھر انہوں نے ان کو نہ ڈالا کہ یہ تو نہیں چھوڑیں گے ایمان کو، کوئی اور لالچ ان کو دی جائے تو وہ اپنے ایمان سے نہ پھرے۔ تو جن لوگوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دیں، ہم تک اس کو پہنچایا، ہم اس پر عمل بھی نہ کریں گے اور دین کا سودا اس حقیر دنیا کی خاطر، خواہش نفس کی خاطر کر دیں گے، یہ تو بڑی بے وفائی ہے۔ تو یہاں ہم سب کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں۔ آزمائش اس زندگی کا حصہ ہے، اللہ سے ہر طرح کی آزمائش سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور ایمان سے جڑی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں صرف اولو العزم لوگ ہی جمتے ہیں۔ ہم تو نماز سنت کے مطابق لوگوں کے سامنے پڑھنے سے ڈرتے ہیں، شادیاں سنت کے مطابق کرنے سے ڈرتے ہیں، ہم تو کتنے کمپرومائزز یعنی سمجھوتے کر جاتے ہیں۔ ہم آزمائش کہاں برداشت کریں گے؟ ہم تو دین کے راستے میں ایک کانٹے کو برداشت نہیں کر پاتے، کسی کا ایک تانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور ہم دین کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو خود کو مضبوط رکھنا ہے۔ اس واقعے میں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، عالم کے لیے، وزیر کے لیے یعنی صاحب اقتدار کے لیے، سبھی کے لیے عبرت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آسمانوں اور زمین پر حکومت اسی کی ہے، اللہ اکیلا بادشاہ ہے جو اپنے بندوں کے ہر قول اور عمل پر باخبر ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اس کے علم سے کچھ بھی مخفی نہیں، وہ یقیناً قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اب چونکہ مکی صورت ہے اور مکہ میں یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ساتھ مسلمانوں کو تسلی دی ہے، ہمت دلائی ہے کہ وہ کفار کی ایذا سے نہ گھبرائیں، ہمت میں رہیں۔ ایمان سے جڑی آزمائش بڑی ہوتی ہے، لیکن جو ثابت قدم رہنے کی نیت کرتا ہے اللہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، والیوم الموعود، وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم علیہا قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
واللہ علی کل شیء شہید.